بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رمضان مبارک جاری و ساری ہے. آج ہم نے یہاں پاکستان میں 8واں روزہ مکمل کیا اور کل انشاءاللہ 9واں روزہ ہے. آپ دیکھیں کہ وقت کتنی ہی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، کس قدر تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت ہم سے جدا ہونے کو ہے اور انشاءاللہ ان قریب عشرہ مغفرت شروع ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، رمضان مبارک میں کچھ عجیب ہی کیفیات ہوتی ہیں. اس مہینے میں ہمیں جو اہل ایمان، اہل اسلام کے اندر عبادت کا ذوق و شوق نظر آتا ہے وہ دیگر ایام نظر نہیں آتا. ہاں، اس بار کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ معاملات زندگی بھی اور اجتماعی عبادات کے معاملات بھی متاثر ضرور ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اس کوشش میں ہیں، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح امت کو، اہل اسلام و اہل ایمان کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر میں مصروف رکھا جائے. جیسا کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ دیکھیں کہ محافل ذکر و درود کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ واٹس ایپ گروپ بنائے جا رہے ہیں کہ جس میں سارے جو ممبرز ہیں وہ مل کر قرآن پاک کا ختم کر رہے ہیں، درود پاک کا ختم کر رہے ہیں، کہ جو بہت ہی خوش آئند بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو، سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ناظرین کہ جہاں عشاق ماہ رمضان کی یہ پرکیف ساعت پانے پر خوش ہیں، مسرت ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ فراق مدینہ کا غم بھی انہیں کھایا جا رہا ہے. اور بالخصوص وہ لوگ کہ جن کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر سال اپنا رمضان جو ہے وہ حرمین طیبین میں گزاریں. اور اس سال بھی کافی سارے لوگ ایسے تھے، وہ کتنوں تو میں خود جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں کہ جن کی اس سال بھی یہی نیت تھی. یہاں تک کہ سارا پلان جو تھا وہ بالکل مکمل تھا، ساری تیاریاں کمپلیٹ تھیں، ٹکٹس کروا لی تھیں، ہوٹلس کروا لیے تھے، سب کچھ ریڈی تھا. بس آخر میں یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہوا اور وہ اس سال نہیں جا پا رہے. بلکہ ان سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کرونا تو ایک سبب ہے، کرونا تو ایک بہانہ ہے. اصل بات تو ساری بلاوے کی ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو بہرحال ان حالات میں ہم نے سوچا، ہمارے انس بھائی نے اور ہمارے ان کے والد صاحب جو ہیں عارف بھائی، ہم نے سوچا کیوں نہ ایک ایسا پروگرام کیا جائے، عشاق کے ذوق کا سامان کیا جائے اور کچھ مدینہ پاک کا ذکر پاک کیا جائے. اس شہر پاک کا ذکر کہ جو مدینۃ الرسول ہے، اس شہر پاک کا ذکر کہ جو انصار و مہاجرین کے ملنے کا مقام ہے، اس شہر پاک کا ذکر کہ جہاں مسلمانوں کی پہلی اسلامی ریاست کا قیام ہوا، جہاں مسلمانوں کی پہلی اسلامی ریاست قائم کی گئی. اس شہر پاک کا ذکر کہ جہاں سے پوری دنیا میں نور اسلام پھیلا. اس شہر پاک کا ذکر کہ جہاں کی خاک شفا ہے، اور جب وہاں کا گرد و غبار میرے پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے انور پڑ جایا کرتا تو آپ اسے ہٹایا نہیں کرتے. اس شہر پاک کا ذکر کہ جہاں میرے پیارے آقا علیہ السلام جب سفر سے واپس جایا کرتے اور جب مدینہ منورہ قریب ہوتا تو آپ زیادتی شوق کی وجہ سے اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے. ناظرین، اس شہر پاک کا ذکر کہ جس کی طرف میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، پھر وہیں اپنی حیات ظاہری کے ایام گزارے، پھر وہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی قبر انور بھی ہے، اور کل بروز قیامت آپ اپنی اسی مرقد عالی سے تشریف لائیں گے. اور یاد رکھیے گا ناظرین کہ اگر آپ کے دل بھی مدینے کے لیے تڑپتا ہے، اگر آپ کا دل بھی مدینے کی جانب کھینچتا ہے تو آپ کو مبارک ہو، صدہا مبارک ہو کہ عشاق جو مدینے کی محبت میں تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں نا، یہ ایمان کی دلیل ہے. متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابن حبان نے بھی نقل کیا، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا، جو کئی دیگر مستند کتب حدیث میں اس حدیث پاک کو، اس روایت کو ذکر کیا گیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان الایمان لیارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی جحرها، او کما قال علیہ السلام، کہ بے شک ایمان ضرور مدینہ کی جانب اس طرح سمٹتا ہے جیسا کہ سانپ اپنی بل میں سمٹتا ہے، جیسا کہ سانپ اپنی بل کی جانب سمٹتا ہے. یعنی اہل ایمان، اہل اسلام، عشاق والی مدینہ کی محبت میں مدینہ کی طرف کھینچ چلے جاتے ہیں.
ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ناظرین کی یہ آرزو ہوتی ہے، ان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوں، آپ کے روضہ انور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، پھر وہاں پر حاضر ہو کر ادب و احترام کے ساتھ وہ نبی پاک صاحب اللہ وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدایت درود سلام پیش کر سکیں۔ بلکہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اہل محبت کے لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جس نے قبر انور کی زیارت کی، اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ دارقطنی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی او کما قال علیہ السلام، کہ جس شخص نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ غور کریں، آپ سوچیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے زائرین طیبہ کے لیے، عشاق کے لیے۔ اس میں کتنی بڑی امید ہے، اس میں کتنی بڑی آس ہے کہ شارحین فرماتے ہیں کہ اس میں ایک نقطہ ہے، اس میں ایک لطیف نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ جس شفاعت کا ذکر اس حدیث پاک میں کیا جا رہا ہے وہ مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔ تو پھر اس حدیث پاک سے اشارتاً یہ بھی ثابت ہوا کہ جس نے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں میرے پیارے آقا کے روضہ انور کی زیارت کی تو اس کا اس بات کی امید ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا، اور کل بروز قیامت، کل بروز محشر، شفیع یوم محشر اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ وہ ہے نا مصرع حضرت حسن رضا خان صاحب کا کہ فرماتے ہیں کہ مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو مدینہ پاک کی محبت ہے، ان محبتوں کو، ان عقیدتوں کو، ان الفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم فرمائیں، ان میں مزید اضافہ عطا فرمائیں، اور یہی محبت، یہی الفتیں ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرمائیں۔ اللہم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ آئیے آپ احباب جہاں کہیں ہیں، آئیے مل کر پیارے آقا کی بارگاہ میں ہدایت درود پاک پیش کر لیجئے۔ کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ ہر آفت سے بچانا مولا، اور رقبہ میں کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم مقدر
تجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا اور دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا اور تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے تو بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ میں پھر سے عمر ساتھ عطا فرمائے. اور ویسے بھی حرم مکہ کے اندر بھی رمضان کرنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے، ایک اپنا ہی مزہ، ایک اپنی کیفیت ہے. وہ کیا لمحات ہوتے ہیں کہ جب ہم کعبہ مشرفہ کی زیارت کرتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے کرتے کبھی دل ہی دل میں اور کبھی الفاظ کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں. وہ صفا مروہ کا جو منظر ہوتا ہے، پھر آب زمزم پینا اور بالخصوص کعبہ شریف کو دیکھتے ہوئے آب زمزم پینا اور دل ہی دل میں دعائیں مانگنا، اور جو وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب ایک عاشق افطار کی گھڑیوں میں سفرے پر حاضر ہوتا ہے اور افطاری سے پہلے
وہ دعاؤں میں، التجاؤں میں، مناجات میں مشغول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے ہی پیارے لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے وہ لمحات عطا فرمائے۔ ہمارے خالد بھائی نے کلام فرمائش کی ہے، بڑا پیارا کلام ہے، اور شاید اس کلام کو میں فرسٹ ٹائم پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں شاعر، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، سہارا بے سہاروں کا ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، سہارا بے سہاروں کا، مداوا غم کے ماروں کا، نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ اور عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، کبھی لمحے یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا، کبھی لمحے یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ ہوائیں بھی مخالف ہوں دریا میں بھی طغیانی، ہوائیں بھی مخالف ہوں دریا میں
بھی طغیانی اور کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد کر لینا، اور کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، نہ دل بھی جو سنبھل پائے، مدینہ یاد کر لینا، جو دل بھی نہ سنبھل پائے، مدینہ یاد کر لینا۔ مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے، مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے، خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا، خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ۔ ہمارے شاہ معیز بھائی نے جس کلام کی فرمائش کی ہے وہ کلام میں پچھلی لائیو ٹرانسمیشن پڑھ چکا ہوں، تو میں چاہوں گا اس بار کچھ ایسا کلام پڑھوں جو پچھلی بار نہیں پڑھے، کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنٹینیوٹی کے ساتھ پابندی کے ساتھ دیکھا کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کلام پڑھوں کہ بدل کلام پڑھے جائیں تاکہ ان کا ذوق برقرار رہے۔ درود پاک پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی رسول اللہ۔ فرماتے ہیں شاعر، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے
کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے۔ اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، اور موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا پھر زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ اور سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے۔ اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جاں بھی گئی۔ اور میں منیر اب رہوں گا یہاں کس طرح، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ راتیں مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے، اب تک ان گلیوں میں ارے خوشبو ہے پسینے کی، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ میں مدینے کی
گلیوں پہ قربان جن سے گزرے گے شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے گے رستے کہ جیسے عطر لگائے ہوئے گئے۔ اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اور یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، تو کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ اور تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تو پھر کس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی، کس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی۔ اور وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے گئے، وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے گئے، زحمت بھی نہیں دیتے، ارے میں خار کو پینے کی زحمت بھی نہیں دیتے، میں خار کو پینے کی۔ ہر سال مدینے میں وہ مرزا کو بلاتے گئے، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے گئے، سرکار جگاتے گئے جگاتے گئے، سرکار جگاتے گئے، ارے تقدیر کمینے کی سرکار جگاتے گئے، تقدیر کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے کیا بات مدینے کی۔ آئیے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے استغاثہ پیش کرتے ہیں، جس کی فرمائش ہوئی
انہیں کہ پیش کر لیجئے. بلالو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں، آقا بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، بلا لو غم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زنغازری کا کر لوں نظارہ کر، میں آپ کی گلی کا، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، یاد آتی ہے بہت رمضان طبع کی بہار، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، ایک روز گزر جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، گھبراؤ نہ دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو،
بلا ہی لیں گے ایک دن سرور مدینے میں بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں اور میرا غم بھی تو دیکھو کہ میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رگتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں کہ رگتے گئے میرے آقا میرے دلبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں آئیے کوئی کلام پیش کرتا ہوں اس کلام کی فرمائش کی تھی میرے کسی خاص نے پیش کروں گا یہ بھی استغاثہ ہے اور موجودہ حالات کے حوالے سے بڑا پیارا کلام ہے فرماتے ہیں شاعر یا شفیع للہ کر دو یا شفیع یا نبی اپنی الفت کی ساعت دے اپنی شان شان ہم کو خیرات دے اپنی شان شان ہم کو خیرات دے اس سے مطلب نہیں
ہے سوا ہو کہ کم شالا وسدار وے تیرا سہونا گرم تیرا سہونا گرم اور منتشر گئے خیالات کی وادیاں اور لٹ گیا ہے سکون والی تو جگہ لٹ گیا ہے سکون والی دو جگہ رحم فرما دے اب تیری امت ہے غم شالا وسدار وے تیرا سہونا گرم تیرا سہونا گرم میرے ہاتھوں میں ساگ امید کا میرے ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں کا ساگ امید کا ہوں بھکاری شاہ ہوں بھکاری یا نبی یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے اپنے شایان شاہ ہم کو خیرات دے اپنے شایان شاہ ہم کو خیرات دے اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کہ کم شالا وسدار وے تیرا سگوڑا حرم تیرا سگوڑا حرم تیرا سونا حرم تیرا سونا قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے اور ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے
اور جنت تو ٹھکانہ ہے اللہ کی رحمت سے جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار گھرم تاجدار گھرم ہو نگاہ کرم تاجدار گھرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی خبر گائیں گے کا تم سے اے رب کے حبیب کا تم سے کہوں اے رب کے حبیب تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت تو ہے امی لقب کاٹے نہ کٹک گئے اب رتیاں توری پریت میں سدھ بدھ سب پسری توری پریت میں سدھ بدھ سب پسری کب تک یہ رگیں گے بے خبری گاہے بافی گندز دیدہ نظر کبھی سن بھی تو لو ہماری بتیاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم میں کشوں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ درد و علم سب چھٹتے گئے شیخین کے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے ہاں دکھ درد و علم سب جٹتے گئے حسنین کے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے اور چشم ساقی کوثر سے پینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے اور چشم ساقی کوثر سے پینے چلے اور یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر تو جتنے خالی گئے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم آئیے صلاۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں اور مل کر کھڑے ہو کر سات سلام پیش کرتے ہیں الحمدللہ جتنا ٹائم دیا تھا میں نے ہمارے انس بھائی کو اپنے وعدے کے مطابق وہ ٹائم دیا حالانکہ طبیعت میری ساتھ نہیں دے رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ ہمارے انس بھائی نے خاص محبتوں کے ساتھ بلایا تھا میں نے ان سے ہمیں بھی وہی بڑی تھی تو میں حاضر ہو گیا اللہ تعالیٰ جیسا پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور یقین دراصل تو یہ ہے کہ اس بارگاہ میں قبول ہو جائے ہمارا سننا ہمارا پڑھنا ہمارا دیکھنا اللہ تعالیٰ ہمارے اس قابل شعور بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور جلد ہمیں مدینہ منورہ کی بادب رکت انگیز ذوق و شوق والی با چشم نم مقبول حاضریاں گھر والوں کے ساتھ پیر و مرشد کے ساتھ سب کے ساتھ عطا فرمائے اللہم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے سلام پیش کرتے ہیں تاجدار حرم تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہردم کروڑوں درود و سلام ہونے گاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ
ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں. پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم، اے شفیع امم، اے شفیع امم. لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں. آقا کاش طیبہ میں میرے مانگے مبین، کاش طیبہ میں میرے مانگے مبین. دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. اللهم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ